بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سندباد جہازی کا پہلا سفر، کہانی کا دوسرا حصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ ایک قدم اٹھانا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ میں جہاں اترا تھا وہیں ٹھہر گیا۔ نہ جانے کب تک میں یوں ہی پڑا رہا۔ تن بدن کا ہوش نہ تھا اور دل یوں لرز رہا تھا جیسے خشک پتا تیز ہوا میں لرزتا ہے۔ جب میرے اوپر دھوپ آئی تو کچھ ہوش آیا۔ بڑی مشکل سے میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور لنگڑاتا ہوا ایک طرف چلا۔ حالت اتنی خستہ ہو رہی تھی کہ چند قدم چلنے کے بعد میں بیٹھ جاتا، دم لیتا، پھر اٹھ کر آگے بڑھتا۔ خوش قسمتی سے اس جزیرے پر بہت سے پھلدار درخت اور میٹھے پانی کے چشمے موجود تھے۔ میں نے پھل کھا کھا کے دن گزارے۔ آہستہ آہستہ میری صحت بحال ہوئی، جسم میں جان آئی اور چلنے پھرنے کی طاقت پیدا ہوئی۔ میں نے ایک درخت کی لکڑی سے لاٹھی بنا لی اور اس کا سہارا لے کر چلتا ہوا جزیرے کی سیر کرنے لگا۔ جزیرے پر گھومتے گھماتے دور سے مجھے ایک چیز دکھائی دی۔ یوں لگا جیسے کوئی جانور ہے۔ قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت توانا اور طاقتور گھوڑی ہے۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ زور سے ہنسنائی۔ میں ڈر کر پلٹنے ہی والا تھا کہ زمین کے نیچے سے ایک شخص نکلا اور مجھ سے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، اے بھائی، میں ایک مسافر ہوں۔ جہاز میں جا رہا تھا کہ ایک حادثہ پیش آ گیا۔ میرے کچھ ساتھی جہاز میں سوار ہو کر بھاگ گئے اور کچھ ڈوب گئے۔ خوش قسمتی سے میرے ہاتھ ایک تختہ لگ گیا تھا، اس لیے میں ڈوبنے سے محفوظ رہا۔ سمندر کی موجوں نے مجھ سے اس جزیرے پر لا پھینکا۔ میری بات سن کر اس شخص نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہا، میرے ساتھ چلو۔ مجھے لے کر وہ آگے بڑھا اور ایک ناخواتہ نظر آیا۔ یہ شخص اس تہہ خانے سے نکلا تھا۔ مجھے ساتھ لے کر وہ تہہ خانے میں اتر گیا۔ سیڑھیاں اتر کر ہم ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے۔ اس شخص نے مجھے وہاں بٹھا دیا اور میرے لیے کھانا لے کر آیا۔ اتنے وقت کے بعد کھانا دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ خوب سیر ہو کر میں نے کھانا کھایا۔ جب پیٹ بھر چکا تو اس شخص نے کہا، اب اپنی کہانی شروع سے آخر تک مجھے سناؤ۔ میں نے اسے اپنی پوری داستان سنا دی۔ وہ بات سنتا جاتا اور حیرت سے مجھے دیکھتا جاتا تھا۔ جب میں اپنی کہانی پوری کر چکا تو اس نے کہا، اے بھائی، میری ساری کہانی تو تم نے سن لی۔ اب اگر برا نہ مانو تو یہ بتا دو کہ تم کون ہو اور اس تہہ خانے میں کیوں بیٹھے ہو، اور سمندر کے کنارے یہ گھوڑی کس لیے باندھ رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، مجھے جیسے کہ شخص اور ہے جو اس جزیرے میں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ جزیرہ بادشاہ مہرجان کی مملکت ہے۔ ہم اس کے خادم ہیں اور اس کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ہر چاند رات کو ہم اصیل گھوڑیاں لا کر سمندر کے کنارے باندھ دیتے ہیں اور اس تہہ خانے میں چھپ جاتے ہیں۔ رات کے وقت سمندر کے گھوڑے سمندر سے نکل کر اس جزیرے پر آتے ہیں۔ ہماری گھوڑیوں اور ان گھوڑوں کے ملاپ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ صورت و شکل میں نہایت خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کی بڑی قیمت لگتی ہے۔ گھوڑیوں کو باندھ کر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ تاکہ سمندر گھوڑے انہیں اپنے ساتھ نہ لے جا سکیں۔ جب گھوڑے واپس سمندر میں اتر جاتے ہیں تو ہم گھوڑیوں کو یہاں سے کھول کر لے جاتے ہیں۔ اب گھوڑوں کے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب یہ کام ہو چکے گا تو میں تمہیں اپنے بادشاہ مہرجان کے پاس لے جاؤں گا، مگر تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تمہاری ملاقات مجھ سے یا میرے کسی بھی ساتھی سے نہ ہوتی تو یہاں تمہارا حال پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا۔ تم تکلیفیں اٹھا اٹھا کر مر جاتے اور کسی کو بھی خبر نہ ہوتی۔ اب ممکن ہے کہ میری وجہ سے تمہیں اپنے وطن واپسی پہنچنے کا موقع مل جائے۔
میں نے یہ سن کر اسے دعائیں دی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں سمندری گھوڑے کے ہنسنانے کی آواز آئی۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہمارے باہر نکلنے کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے، جو بادشاہ مہر جان کا سائن یعنی اس گھوڑوں کو دیکھ بھال کرنے والا تھا، تلوار اور ڈھال اٹھائی اور تلوار کو ڈھال پر مارتا اور شور کرتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے باقی ساتھی بھی یہی کام کرتے ہوئے وہاں آ پہنچے اور سمندری گھوڑا ان کے شور سے گھبرا کر واپس سمندر میں اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے سائیں بھی اپنی اپنی گھوڑیاں لے کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر میری بابت سائیں سے دریافت کی۔ اس نے کہا میری کہانی ان کے سامنے بیان کر دی۔ انہوں نے دسترخوان بچھا کر کھانا لگایا اور مجھے بھی شریک ہونے کی دعوت دی۔ میں نے تکلف سے کام لیا تو انہوں نے مجھے قسم دے کر کھانے پر مجبور کیا، اس لیے میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ کھانے کے بعد وہ سب گھوڑیوں پر سوار ہوئے، ایک گھوڑی پر مجھے بٹھایا اور ہم سب روانہ ہو گئے۔ ہم بادشاہ مہر جان کے ملک میں پہنچے۔ انہوں نے مجھے بادشاہ کی خدمت میں لے جا کر میرا سارا ماجرا بیان کیا۔ بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے بلوایا۔ بادشاہ نے بڑی عزت کے ساتھ میرا خیر مقدم کیا اور کہا میں تمہاری زبان سے تمہاری داستان سننا چاہتا ہوں۔ میں نے اول سے لے کر آخر تک اپنے اوپر گزرنے والی ہر بات اسے بتائی۔ میری باتیں سن کر اسے بڑا تعجب ہوا اور اس نے کہا بیٹا، خدا کی قسم تم پر بڑی خیریت گزری۔ اگر تمہاری قسمت میں زندگی نہ لکھی ہوتی تو ان تکلیفوں سے بچ جانا ناممکن تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم صحیح سلامت رہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ مجھے سمندر کی چنگی کا نگران مقرر کر دیا جائے، یعنی ملک میں آنے والے اور ملک سے باہر جانے والے ہر جہاز کا حساب رکھنا اور اس سے مقرر محصول وصول کرنا میرے ذمہ لگایا گیا تھا، اور میں وہاں اس کی خدمت کرتا رہا اور اس کی ذات سے مجھے ہر طرح کے فائدے پہنچتے رہے۔ اس نے مجھے پہننے کے لیے عمدہ کپڑے فراہم کیے، رہنے کے لیے رہائش دی اور میرا معقول تنخواہ بھی مقرر کی۔ میں نے بھی جی جان سے اس کی خدمت کی۔ اس کہانی کا پارٹ 3 یعنی کہ تیسرا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے تاکہ آپ اس کہانی سے لطف اندوز ہو سکے اور اس کا تیسرا حصہ آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔